مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی. آپ پر صرف آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، لہٰذا انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا اور ملک شام کی طرف چل نکلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی حد درجہ نیک نیتی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بعد میں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نبی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب آپ علیہ السلام کی نسل میں مقرر فرما دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد میں سے تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد پر ہی نازل ہوئی. یہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے انعام تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو بے سر و سامانے کے عالم میں چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے اس جگہ تشریف لے گئے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا علاقہ تھا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نکالا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. ہجرت کے دوران ایک اہم واقعہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو پیش آیا. سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا گزر ملک مصر سے ہوا، جہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا. بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ہمارے علاقے میں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین عورت ہے. بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے. ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ اگر وہ کہتے کہ یہ میری زوجہ ہے تو بادشاہ انہیں قتل کروا کر حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی لونڈی بنا لیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا، سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں. بادشاہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے کہا تو میری بہن ہے. اب میری بات نہ جھٹلانا، اللہ ہمارے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا. بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا. جب آپ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا، لیکن وہ حضرت سارہ کو پکڑ نہ سکا، اس کا ہاتھ سخت ہو گیا. بادشاہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا. بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا کہ جس کی تو عبادت کرتی ہے اسے میرے لیے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر حضرت سارہ کی طرف دست درازی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ سخت گرفت میں آ گیا. بادشاہ نے دوبارہ رجوع کرتے ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور صحت یاب ہوا. پھر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو پکڑ لائے ہو. بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اسی بادشاہ کی بیٹی اور شہزادی تھی. جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس تشریف لائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے ہوئے مدد طلب کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سارہ کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور اشارے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کی سازش ناکام کر دی اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ دے دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپوں کی اولاد، یعنی وہ اہل عرب جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، کہا، اہل عرب، یہ عظیم ہستی تمہاری والدہ محترمہ ہے. اس واقعے کی مزید وضاحت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سارہ بادشاہ کے زیر تسلط آئیں تو بادشاہ نے ان سے برائی کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی سانسیں روک لی، یہاں تک کہ وہ اپنی ایڑیاں رگڑنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگیں کہ اللہ اگر یہ ظالم مر گیا تو لوگ میرے درپے ہو جائیں گے۔ تب بادشاہ کی عذاب سے جان چھوٹی، لیکن اس نے دوبارہ سے آپ کی طرف بدنیتی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اٹھی، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے جسم کو اپنے خامند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا، یہاں تک کہ بادشاہ پھر عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آخر کار وہ سمجھ گیا یہ معمولی لوگ نہیں، لہٰذا اس نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس بھجوا دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف ہجرت کی، اور اس وقت آپ کے پاس بہت سے مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا، اور حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا، اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی بشارت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، بلکہ اسی امت میں یہ پیشن گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے، میری امت کی سلطنت وہاں پہنچے گی جو جو حصہ مجھے سمیٹ کر دکھایا گیا۔ ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام بن حران اپنے کثیر مال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ سدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا اور ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ اس بات کی خبر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 318 افراد کے ساتھ ان بدماشوں سے جہاد کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بازیاب کروا لیا۔ آپ نے دمشق کے شمال تک ان برے لوگوں کا تعاقب کیا اور پھر فاتحانہ طور پر اپنے علاقے یعنی ارض فلسطین میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا اور آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کی اور آپ اپنے اس وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچے، آمین۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک و خاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا